یہ جو میں نے آج آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے اوپر سماجی جو حق عائد ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ قل للمؤمنین، اے نبی آپ مؤمنوں سے کہہ دیجئے، یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا مؤمنین، مؤمنوں سے کہہ دیجئے، یعنی ایمان والے جب ہیں تو ایمان کی لاج رکھتے ہوئے انہیں یہ عمل کرنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس بات پر عمل کریں۔ کیا؟ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو جہاں اللہ کی طرف سے جھکانے کا حکم ہے وہاں جھکا لیں۔ ایک عجیب بات ہے کہ چونکہ ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم ایسے ماحول کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم کے منکرین کی، قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لین دین ہے، کہیں ہم تعلیمی ادارے کے اندر جڑے ہوئے ہیں، لا محالہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہمارے اس طبقے کے اندر کہ جو دین کی صحیح معلومات یا دین کی معلومات رکھنے والوں سے گہرا تعلق اور ربط نہیں رکھ پاتا، ان کے اندر آتے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے موضوعات بیان ہوتے ہیں کہ آنکھیں جھکانا یہ اسلام کے اندر ہے، تو فوراً بس جیسے یہ عنوان آیا اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب آج والا جو بیان ہے اس میں ہمارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آج ذرا دوسرا موضوع شروع ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان پروپیگنڈوں کا اتنا اثر آ چکا ہے کہ جیسے ایک لامذہب شخص، ایک غیر مسلم شخص، اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان، ایک نمازی شخص، وہ بھی ایک حد تک اسلام کے بہت سے احکام کے بارے میں یہی تصور، یہی عقیدہ بنانے لگا ہے کہ ان عقائد پر، ان اعمال پر اس زمانے کے اندر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا، عمل کرنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ نگاہ جھکانا، اس کو میں کھول دوں، یہ ہے کیا؟ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سب سے پہلے مخاطب بنایا، اگلی والے آیت کے ٹکڑے میں عورتوں کو مخاطب بنایا۔ بعض عورتوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ پردے کا حکم مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مخاطب پردے کے حکم سے پہلے جو بنایا ہے وہ غض بصر، آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا، اور وہ عورتوں سے پہلے اللہ نے مردوں کو پابند بنایا۔ یہ کیا ہے آنکھیں جھکانا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے مسئلہ سمجھے، مشکل ہے یا آسان ہے یہ تو بات کا اگلا مرحلہ ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ جھکانے کا حکم دیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم گھر میں بھی بیٹھے رہو تو آنکھیں جھکا کے ہی بیٹھے رہو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آفس کے اندر کام کر رہے ہو، اپنی فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہو، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، ان رشتہ داروں سے جب تم گفتگو کر رہے ہو بالکل نظر نہ اٹھا کے دیکھو، بس نیچے زمین کو ہی تکتے رہو؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ جب انسان گھر کے اندر رہے گا، ماں اس کے محرم رشتہ دار ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بچی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے اور رشتہ دار ہیں، وہاں وہ ظاہری سی بات ہے جہاں چاہے جس طرح سے چاہے وہ دیکھے گا، نظر اٹھا کر کے چہرے کو بھی دیکھے گا، گفتگو بھی کرے گا، سارے کام کرے گا، کھانے کی چیز کھانا کھاتے وقت اس کو دیکھے گا، کپڑا پہنے گا تو کپڑے کو دیکھے گا، یہ جو بھی جائز مناظر ان کو دیکھے گا۔ اسی طرح جب انسان اپنے آفس کے اندر ہوگا تو اس کا جو کام ہے تو اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھے گا۔ بس اتنا سا مسئلہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے اپنے آفس کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر سے اپنی فیکٹری کے لیے جا رہا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے وہ اسکول کے لیے جا رہا ہے یا مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اب کسی کا وقفہ اسکول سے گھر کا یا آفس سے گھر کا 5 منٹ کا ہے، کسی کا 50 منٹ کا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ہے، کسی کا 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اب اس بیچ کے وقفے کے اندر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو دن میں 24 گھنٹے میں کسی کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے، کسی کا پون گھنٹے کا وقفہ ہے، کسی کا 15 منٹ کا وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اس بیچ کے وقفے کے اندر جب تم بازار سے گزرو گے تو اپنی نگاہ کو ذرا زمین کے قریب کر کے اس طرح سے چلو کہ سامنے کا راستہ تو تمہیں نظر آئے لیکن کسی نامحرم کا چہرہ نہ نظر آئے، بس اتنا سا حکم ہے۔
ایک عجیب ہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ قرآن نے ایسی بات کہہ دی جو اس زمانے میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ ہر وقت بس نیچے ہی دیکھتے رہو، نیچے ہی دیکھتے رہو. کیسے زندگی گزرے گی؟ اتنا آسان حکم اور ہم نے اس کو اتنا مشکل سمجھ لیا.